سورۃ الملک کے الفاظ معانی کی وضاحت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ورڈ کیا ہے؟ تبارکہ، تبارک الذی۔ تبارکہ کا جو ورڈ ہے وہ باراکا، یہ تین اس کے جو ہیں وہ حرف مادہ ہیں، روٹ ورڈز ہیں۔ باراکا اس سے بن رہا ہے، اور اسی سے ورڈ البرکہ بھی بنتا ہے، یعنی بڑھاؤ، زیادتی، نیک بختی، یعنی کہ نیک کام کی زیادتی، اضافہ، بڑھاؤ۔ اور تبارکہ بھی اسی سے آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقدس ہونا، اور اس میں کچھ اور معنی بھی آ جاتے ہیں، جیسے نیک فعل لینا اور نیک کام کا ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقدس ہونا، یہ تبارکہ کا مطلب ہے۔ الذی، یہ پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ الذی، الذین، اللاتی، اللذین، یہ الفاظ قرآن حکیم میں بہت جگہ پہ آئے ہیں، اور یہ سب اسماء موصولہ ہیں، یعنی ریلیٹیو پروناؤنس ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کسی جملے میں جب آتے ہیں تو اس کے معنی کو واضح کرتے ہیں، یعنی دو جملوں کے درمیان یہ کنیکٹیو ورڈ کا کام کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں وہ کتاب جو میز پر رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب جو کیا ہوا؟ جو نے واضح کر دیا کہ کون سی کتاب آپ کو چاہیے۔ یعنی سم ٹائم ہم کسی پرسن یا کسی آبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن چاہتے ہیں تو یہ ورڈز جو ہیں یہ اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ جیسے انگلش میں ہو، ہوم، وچ، ویئر، دیٹ، یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں اسماء موصولہ۔ ان میں الذین بھی آئے گا، اللاتی بھی آئے گا، الذی بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ الذی مذکر میں ہے، اللاتی مؤنث میں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اسماء موصولہ ہے، ان کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ آگے بھی بار بار رپیٹ ہوں گے، تو ذرا ان کو پہلے سے اچھے سے سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ پھر آگے جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگی۔ جیسے کہ اب آپ سینٹنس کو دیکھ لیں کہ پہلے کیا بات آ رہی ہے؟ تبارکہ، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات۔ اب کون سی ذات؟ اب وہ جملے کے بیچ میں بات آ رہی ہے الذی، وہ، بیدہ الملک، پھر آگے اس کو مزید کلیئر کیا جا رہا ہے کہ وہ ذات، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، ٹھیک ہے جی؟ بیدہ، آگے پھر یہ ید جو با ہے وہ حرف جارہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، جس کا مطلب ہے سے بھی آتا ہے، ساتھ بھی آتا ہے۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں، بیدہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حرف جارہ جس کے تین چار معنی ہیں، اور آپ کو قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے آپ کو پھر یہ نظر آئیں گے، ان کے معنی ملیں گے، ان کے جو با کا حرف جارہ ہے، ٹھیک ہے؟ بیدہ الملک، الملک کیا ہے؟ بادشاہت، ملکیت، اور اس کی جمع کیا ہے؟ املاک، ملوک، یہ عربی کی ہی جمع بتا رہی ہوں۔ تو بادشاہت ہے، یعنی کہ کسی کے قبضے میں کوئی چیز ہونا، اور اس کا جو ہے وہ الملک بادشاہت، اور قبضے میں رکھنے والا وہ کیا ہے؟ المالک، بادشاہ، اللہ قوت اقتدار کا مالک، ٹھیک ہو گیا؟ وہوا، اور وہ، وا جو ہے اور، اینڈ کے معنوں میں، ہوا کیا ہے؟ ضمیر مرفوع، ہوا یعنی کہ مرد کے لیے، مذکر کے لیے، اور ہیا عورت کے لیے، ہما ان دونوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ضمیریں ہیں، اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے، لیکن ابھی ہم اتنے پہ رہتے ہیں کیونکہ وہ پھر گرامر کی اور مزید پیچیدگی آ جائے گی۔ ابھی اتنا یاد رکھیں، ہوا جب بھی آئے، ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ وہوا علی، پر، کلی، ہر شئی چیز پر، قدیر کیا ہے؟ قادر ہے، وہ ڈومینین ہے ہر چیز پر، وہ قادر ہے۔ الذی، پھر وہی بات، وہی اسماء موصولہ میں سے آ رہا ہے، الذی وہ، خلق یعنی جس نے پیدا کیا، کریٹ کیا، الموت، موت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جسم سے روح کا جدا ہو جانا، موتا، یہ سارے اس میں آ رہے ہیں کہ جسم سے روح کا
جدا ہو جانا کسی بھی جاندار چیز کا. خلق الموت والحیات، اور حیات یعنی زندگی. آگے لیبلوکم. اب اس ورڈ کو دیکھیے گا ذرا، لام کو اگر ہم ہٹا دیں، لی کا مطلب ہے فور، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے کریٹ کی ہے زندگی اور موت کس کے لیے؟ فور لی. لام آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا حرف جارہ ہے اور یہ فور کے لیے یوز ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوں گی. اب تو کافی لمبی بریک ہم لوگوں نے لی ہے. لی فور یبلوکم، اور کم کو آپ نکال دیجئے، یہ بھی ضمیر ہے، اس کو نکال دیجئے، کم یعنی کہ تم سب، ٹھیک ہے. اس کو اگر ہٹا دیں، لام کو ہٹا دیں تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ یبلوا، بس یبلو یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے نا. یا با لام واو، یہ ورڈ بچ رہا ہے یبلو. تو اب یہ کیا آ رہا ہے؟ یبلو کا ورڈ بلا سے آ رہا ہے، یہ فعل مضارع میں آ رہا ہے یبلو، صحیح، لیکن یہ بلاؤن اس کا ہے جو روٹ ورڈ ہے، یعنی ایسی آزمائش جس میں سختی اور شدت پائی جاتی ہے. اور یہ جو آزمائش ہے خیر و شر دونوں صورتوں میں ہوتی ہے. بلا کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اسے ذہن میں رہے گا آپ کے. ہاں، لیبلوکم. اور پھر سورۃ البقرہ میں ہے نا جہاں پہ فرعون کا قصہ ہے، تو وہاں پہ بات آتی ہے کہ جب بات ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے ذبح کیے جاتے تھے اور یہودیوں کے، اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، تو وہاں اللہ نے فرمایا ذالک بلاء من ربکم عظیم، بلا بہت بڑی آزمائش تھی. یہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ بہت بڑی بلا، بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ بھی وہی ورڈ آ رہا ہے لیبلوکم، بس وہ جو ہے وہ فعل مضارع کی صورت میں آ رہا ہے، صحیح. اور پھر اور بھی قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ بھی ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ آزمائش ہے اور تکلیف دہ آزمائش ہے، ٹھیک ہے. ہوتی یہ خیر و شر دونوں صورتوں میں پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ آزمائش چونکہ یہ تکلیف دہ ہوتی ہے اس لیے شر کے پہلو میں یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. بلا کا مطلب لیبلوکم اسی سے آ رہا ہے. ایوکم، یہ ایوب جو ہے نا یہ بھی اسماء موصولہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. ایو اور کم کو وہی آ رہا ہے لیبلوکم، دیکھیں کم اور پھر اگین کم، ٹھیک ہے نا، یہ ضمیر ہے. لیکن ایو کیا ہے؟ ایو بھی اسماء موصولہ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں. احسن عملا، احسن یہ بھی اسم تفضیل، میں نے پیچھے بھی ایک بار بات کی تھی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا اکبر سب سے بڑا، اعظم سب سے بڑا، وہ بھی بڑے میں آ رہا ہے. اور اصغر سب سے چھوٹا، یہ اسم تفضیل میں آ رہا ہے. احسن سب سے اچھا، ٹھیک ہے. احسن سب سے اچھا. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حسنہ، حسین نون، حسنہ یہ اسم تفضیل ہے، ٹھیک ہے. حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت ہونا، یہ ایک صفت ہے. اور احسنہ نیکی کرنا، کام کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، اچھا بنانا. جیسے کہتے ہیں فلان یحسن القراء، یعنی کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے قرأت کرتا ہے، تو یہ عمدہ طریقے سے پڑھنا. اور جو حسنہ ہے، حسناتن جیسے آتا ہے نا، حسنات آتا ہے قرآن کریم میں، ابھی جیسے میں نے پیچھے بھی پڑھا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. تو یہاں پہ کیا حسنہ جو ہے نیک کام، بھلائی کا کام، نیکی، فائدہ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ حسنات. ٹھیک ہے جی. اسی سے حسنہ کا ورڈ بھی آ رہا ہے، اسی سے حسنہ کا ورڈ بھی آ رہا ہے. اور احسن اور جو ہے حسان جو ہے وہ بھی جو اسی سے ورڈ آ رہا ہے. احسان کرنے والے، محسن بھی، یہ سارے ورڈ جو ہے نا اسی ایک روٹ ورڈ کے گرد گھومتے ہیں. اگلا ورڈ کیا ہے؟ عملاً، یعنی کہ عمل میں. اور پھر اس کے آگے کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ جو ہے عزیز یعنی کہ غالب ہے. عزا سے یہ ورڈ آتا ہے قوی ہونا، معزز، نادر ہونا، ٹھیک ہے، غالب ہونا. وہ بادشاہ جس کا حصول دشوار ہو اور وہ کسی سے مغلوب نہ ہو سکے. یہ تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل دی ہے ذرا اس کی. العزیز. اور پھر کیا ہے؟ الغفور. غفور، غفرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، غائن فے را، غفرہ. اور یہ ورڈ آپ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ پڑھیں گے. ہاں، غفرہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات جب آتی ہے تو انہوں نے استغفرہ کا بھی ورڈ آتا ہے. تو جب انہوں نے مغفرت مانگی اللہ سے تو فغفر لہ، یہ آیت آتی فغفرہ،
تو بس اللہ نے بخش دیا، غفرا. ٹھیک ہے. اب اس کا ویسے معنی کیا آ رہا ہے؟ چھپانا، اور لغوی معنوں میں ہے کہ بالوں کی سفیدی کو خضاب سے چھپانا. ٹھیک ہے. اور اب اصطلاحی معنوں میں کیا ہے جو یوز ہوتا ہے شرعی معنوں میں؟ گناہ چھپانا، معاف کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا غفور کے یعنی کہ معاف کر دینے والا. اب غفور میں آیا ہے معاف کر دینے والا، چھپا دینے والا. پھر آگے ہے جی الذی خلق سبع سماوات طباقا. اب میں تھوڑا فاسٹ چلتی ہوں. اللہ جی کو آپ کو پتہ چل گیا. خلقہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بنایا. سبع سات، یہ سمپل اس کا معنی سات ہے. سماوات یہ کس کی جمع ہے؟ السماء کی جمع. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے سماوات جمع ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے نا. جب بھی مؤنث کا جو ورڈ ہوگا نا اس کے آخر میں تا لگ رہی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. سماوات یعنی سات آسمان، یہ جمع ہے. طباقا طبق سے آ رہا ہے. طباقا یہ ایک بار پیچھے بھی میں نے آپ لوگوں کو اس کا بتایا تھا. طبق یہ یہاں پہ یہ جمع ہے اس کا، یعنی کہ طبق اور اطباق جیسے ہوتا ہے، یعنی کہ لیئرز ہونا. طبق ہوتا ہے بڑی پلیٹ اور تشتری، کوئی اس طرح یا عام الفاظ بھی یہ یوز کرتے ہیں. طبق یعنی کہ پلیٹیں، اور پلیٹیں اور اطباق اس کی جمع ہوگی. اور یہ کیا ہے؟ لیئرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، درجہ بدرجہ، ایک درجہ. جیسے آپ ہم سورہ میں بھی پڑھتے ہیں، جو سورۃ الانشقاق میں ہے، آیت نمبر 19 ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ درجہ بدرجہ. ٹھیک ہے، درجہ بدرجہ بھی آ گیا اس میں. اب یہاں پہ طباقہ کے آیا وہی چیز ہے. دیکھیں طبقاً عن طبق، دیکھیے گا نوٹ کیجیے گا. طبق وہی، اب یہاں پہ طباقہ زیادہ لیئرز کی بات کر دی گئی، جمع کی بات کر دی گئی. ٹھیک ہے، طباق. اچھا جی آگے ما ترا، ماں نہیں، تھرا تم دیکھو گے. اچھا اگر تا کو ہٹا دیں گے، دو نقطے والی پہلے تا، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا یہ حرف یہ فعل مضارع کا ہے، یا تا الف. ٹھیک ہے. اب تا ہٹا دیجئے دو نقطوں والی، تو پیچھے کیا بچے گا؟ را اور یا. ما تھرا کیا تم دیکھتے ہو؟ فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی نہیں، ماں نہیں تم دیکھتے، فی میں خلق یعنی کہ کریشن، جو اللہ کے رحمان کی جو کریشن ہے اس میں کوئی کجی، کوئی بگاڑ، کوئی فالٹ تم نہیں دیکھتے. فرجع البصر، اب یہاں پہ آ رہا ہے اگر فا کو ہٹا دیں ارجع، تو اب یہ جو ارجع کا ورڈ ہے وہ لوٹنے سے آتا ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے را جیم عین، رجع، وہ واپس آیا. ٹھیک ہے، رجع کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، لوٹنا. ٹھیک ہے، دہرانا. اور یہاں پہ یہ فعل امر میں آ رہا ہے. فرجعی یعنی کہ لوٹاؤ، دہراؤ، دوبارہ لاؤ اپنی بصر، اپنی نظر کو. حل تھرا، ٹھیک ہے جی، اس کا کلیئر ہو گیا. ارجع ہوتا نا، میں واپس آتا ہوں. ترجعو یعنی کہ تم واپس آتے ہو. ٹھیک ہے، یہ آؤ گے یا آتے ہو، تو یہ راجع سے آ رہا ہے، واپس آنا، واپس لوٹنا. تو بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فعل امر استعمال کریں، فرجعی یعنی کہ لوٹاؤ اپنی نظر کو، بار بار دہراؤ. بصرا کیا تم دیکھتے ہو، حل ترا کیا تم دیکھتے ہو، من فطور، فطرہ سے یہ ورڈ آ رہا ہے. اور فطور سے کیا ہے؟ فطرہ کیا ہوتا ہے؟ بریک ہے نا. روزہ افطار جب کرتے اس کا مطلب کیا ہے؟ بریک کر رہے ہوتے ہیں نا آپ، جو ہے بریک فاسٹ جو کہتے ہیں وہی چیز ہے نا. فطرہ سے پھٹ پڑنا، پھٹنا سے چیز کا ٹوٹنا. تو اب یہاں پہ آ رہا ہے شگاف، کہ کوئی دراڑیں یا کوئی شگاف آپ کو نظر آتا ہے. صحیح، یا اب یہ ورڈ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. فطور فطرہ سے، سمپل. افطار بھی اسی سے، افطاری بھی اسی سے، سب ورڈ اسی سے آ رہے ہیں. فطرہ، ٹھیک ہے. فطرہ یعنی کہ کوئی شگاف نظر آتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کوئی ٹوٹی ہوئی چیز، یعنی شگاف جسے آپ پراپر ورڈ میں آپ کہہ لیں. اور جو ریفٹس وہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی آگے. ثم ارجع، پھر دہراؤ اپنی نظر کو. ثم ارجع البصر کرتین، کرہ کیا ہے؟ کرہ کاف را کرارا، قرورن یہ لوٹنا، مڑنا. جیسے ہم اردو میں نہیں استعمال کرتے کرہ، کہتے ہیں نا ہم
ذرا آپ کے یاد دہانی کے لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، کرہ کا ورڈ جب بھی آئے آپ ذہن میں رکھیے، اوہ یہ تو مطلب آیا ہے لوٹنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، دہرانے کی۔ کرہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، کرہ تو لرد کہتے ہیں نا ہم، یہ وہی چیز ہے۔ کرہ یعنی کہ لوٹنا، مڑنا، بار بار کرنا کسی شے کا، تکرار نہیں ہم کہتے۔ آپ کو ذرا اور چیزیں اس کے بارے میں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں، تکرار ہم کہتے ہیں نا، تو وہ یہ وہی چیز ہے، یعنی کہ تکرار کے کہتے ہیں بار بار کرنا کسی چیز کا۔ تو کرہ یعنی کہ لوٹنا، مڑنا۔ اب یہاں پہ کرتین یعنی کہ 2 بار، جنتین 2 جنتیں، ہاں کرتین 2 بار دہراؤ، دوبارہ 2 بار اپنی نظر کو دہراؤ۔ ینقلب، قلب کیا ہے؟ قلبہ کا مطلب ہے پلٹنا، ٹھیک ہے، قلبہ یعنی کہ تمہاری نظر پلٹ کے آئے گی، الیہ قلب۔ اب دیکھیں یہ یا پہ لگا تو یہ کون سا صیغہ ہے بتائیے بھلا؟ فعل مضارع کا، ینقلب الیہ قلب، ساری یعنی کہ پلٹ آئے گی، لوٹ آئے گی۔ قلب مطلب پلٹنا، اور اسی سے دل، قلب اسی سے ہی بن رہا ہے، پلٹنا، الٹ پلٹ ہونا، اور دل بھی اسی معنوں میں آ رہے ہیں۔ ینقلب الیک البصر، تمہاری نظر، خاسیاں وہو حسیر، خاسین خاصا آ سے یہ ورڈ آتا ہے، نظر کا تھکنا، اور ایک اور معنی دھدکارے ہوئے کتے۔ اچھا اب یہ بلا معنی آپ یہاں تو ہم پڑھے، یہاں پہ تو یہ ظاہر ہے دھدکارے ہوئے کتے کا تو ورڈ نہیں بنتی، کچھ یہاں پہ اس جگہ پہ معنی نہیں بنتے، یہاں پہ تو یہی بات آ رہی ہے، ہاں نظر کا تھکنا، ٹھیک ہے، نظر کا تھک کے لوٹ آنا۔ اب یہ معنی کہاں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں؟ یہ معنی استعمال ہوا ہے سورۃ البقرہ پہلے پارے میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے ان یہودیوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے والے دن زیادتی کی تھی، اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ ان کو بنا دیا بندر جو تھا دھدکارے ہوئے ذلیل بندر، خاسین کا ورڈ وہاں پہ آیا، ٹھیک ہے، خاسین کا ورڈ آیا وہاں پہ کہ اللہ نے ان کو دھدکارے ہوئے جو تھے، یعنی جن پہ اللہ نے لعنت کر دی، دھدکار دیا، وہ ورڈ آ رہا ہے، خاسین کا ورڈ کر کے آ رہا ہے، یہاں پہ خاسیہ کا ورڈ آ رہا ہے، وہاں پہ خاسین ہے، وہی سیم چیز، ٹھیک ہے جی۔ آگے حسیر جو ہے حسرہ سے اس کا روٹ ورڈ ہے، حاسین را، البصر نگاہ کا تھک جانا، بینائی کا کمزور ہونا، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے معنی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، قد سرٹنلی، یقیناً، وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ، سجایا، زینہ کا مطلب ہے سجایا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، زینت، زیب و زینت آپ کہتے ہیں نا، زیب و زینت، یہ وہی سے ہے ورڈ، مزین ہم استعمال کرتے ہیں نا، مزین کیا ہوا ہے، تو یہ وہی عربی کا ورڈ ہے، یعنی کہ سجنا، سجاوٹ، یہ سجایا ہوا، زینا ہم نے سجایا ہوا۔ اب زیا کو علیحدہ کر دیں، نون کو علیحدہ کر دیجئے، تو یہاں پہ یہ جو ہے ماضی کا ہے، یعنی کہ زینا ہم نے سجایا، متکلم کا یہ صیغہ ہے اور ماضی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سجایا السماء، کون سا؟ الدنیا، دنیا، دال نون واؤ، اور کہیں پہ آتا دال نون یاؤ، یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب یہاں دنا جو ہے اس کا مطلب 2 ہے، 2 طرح سے مطلب ہے دنیا کا، قریب کی چیز، دنا قریب کی چیز، اور کمتر چیز، دونوں معنی اس میں پائے جائیں گے، یعنی دنیا قریب ہے نا، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے، قریب ہے، صحیح، اور ہمیں آخرت تو نظر نہیں آتی، تو دنا یعنی کہ قریب کی چیز ہونا، اور کمتر ہونا، دونوں مفہوم اس میں آئیں گے، یعنی کہ قریب والا۔ اب یہاں پہ کمتر کی تو بات، یہاں پہ بات آ رہی ہے السماء الدنیا، یعنی کہ قریب والا جو آسمان ہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے سجا دے بھی مصابیحا، مصابیح جمع ہے مصباح کی، یعنی کہ چراغوں سے، ٹھیک ہے جی، ایک مصباح نام رکھتے ہیں نا ہم اردو میں، تو وہی ہے مصباح یعنی کہ لیمپ، اور مصابیح زیادہ سارے چراغ، زیادہ سارے لیمپس، ٹھیک ہے جی۔ اعتدنا وجعلناہا، اور ہم نے بنایا، ہا یعنی کس کو؟ ہا کی ضمیر ہے نا، یہ بھی کس کو طرف جا رہی ہے؟ آسمان کی طرف جا رہی ہے یہ، رجوما للشیاطین، رجوم کیا ہے؟ راجمہ، وہ کہتے ہیں نا رجم، یہ تو ورڈ آپ کو پتہ ہوگا اردو میں بھی، رجم کرنا ہے نا، یہ تو پڑھا ہوا ہے ہم نے، رجم کرنا کیا ہوتا ہے، کہاں کس جگہ پہ آتی ہے یہ بات؟ پتھروں سے مارنا، سنسار کرنا، کس کو؟ زانی کو، جو شادی شدہ زانی ہے اس کو، کوارے زانی کو نہیں، یہ تو تھوڑا سا بات کلیئر کر دیتی ہوں، شادی شدہ جو ہے اور وہ اس نے زنا کیا ہے تو اس کو وہ سنسار کرنا، رجم کرنا، ٹھیک ہے جی، پتھروں سے مارنا، سنسار کرنا، لعنت کرنا، گالی دینا، دھدکارنا، یہ سارے ورڈ اس میں آئیں گے، چھوڑنا۔
اچھا چھوڑنا سے اب دیکھیے رجمم بالغیب، سورہ کاف جب ہم پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے نا کہ بے جانے بوجھے بات کرنا، ایسی بے تکی بات چھوڑ دینا، کہتے ہیں نا یہ بے تکی بات کہاں جا رہی ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ورڈ آتا ہے رجمم بالغیب۔ جب بات آ رہی تھی کہ اس میں آتا ہے نا کہ وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنے صحابہ کہف تھے، 6 تھے 7 تھے کچھ اس طرح کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر آیت کہی کہ یہ ایسے بے تکی بات کر رہے ہیں، بے جانے بوجھے بات کر رہے ہیں، رجمم بالغیب، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ کہ جب کوئی چیز کو مارتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں وہ کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی، کوئی ایگزیکٹ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا صحیح جگہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہیں سے یہ بات آ رہی ہے۔ آگے کیا ہے رجوم للشیاطین، تو یہ رجمہ سے ہو گیا۔ پھر اب کیا ہے یہ شہاب ثاقب جو ہیں یہ بھی ان کو کہا جائے گا، یہ یہاں پہ آ رہا ہے جو مفہوم بن رہا ہے اس حساب سے۔ اب شیاطین یعنی کہ شیاطین کو مارنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَأَعْتَدْنَا، اور اعتدنا عددہ سے آ رہا ہے، نون الف نا کو ہٹا دیجئے ذرا آپ، پھر پیچھے وہ اعتد بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عدد جو ہے نا عددہ سے یعنی تیاری کرنا، گننا کس چیز کو، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، جیسے تعدو کہتے ہیں نا، مستعد یعنی کہ ہم تیار ہیں، اور یعدو تعدو یہ سارے ورڈ اس میں آتے ہیں، تو عددہ سے ادنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے کیا، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، سعارہ سے آ رہا ہے یہ وہ روٹ ورڈ۔